السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 سے شروع کریں گے۔ وَإِذَا اور جب سألک آپ سے پوچھیں عبادی میرے بندے عنی میرے بارے میں فإنی تو میں بے شک میں قریب ہوں اجیب میں قبول کرتا ہوں دعوت دعا الداعی پکارنے والا اذا جب دعانی مجھ سے مانگے فلیستجیبوا پس چاہیے حکم مانے قبول کریں لی میرا ولیؤمنوا اور ایمان لائیں بھی مجھ پر لعلہم تاکہ وہ یرشدون وہ ہدایت پائیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اور جب میرے بندے یعنی یہاں حضور علیہ السلام کو خطاب ہے اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے یہ فرمانے کا تعلق ہے کہ میں ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں، قریب اپنی ذات کے لحاظ سے اور علم کے لحاظ سے اور قدرت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ قریب ہیں، اور یہاں پر اس کو پکارنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ زور زور سے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رب تعالیٰ قریب ہے اس کو خشوع خضوع اور عاجزی کے ساتھ آہستہ ہی پکارو۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ تو پکارنے اور دعا کرنے میں اصل چیز جو ہے وہ ہے آہستہ پکارنا۔ سورۃ الاعراف میں آئے گا تم اپنے رب کو عاجزی سے اور آہستہ آہستہ پکارو۔ جہاں پر شریعت نے بلند آواز سے پکارنے کا کہا ہے وہاں بلند آواز سے پکارا جائے۔ مثال کے طور پر اذان میں، اقامت میں، ایام تشریق میں، فرض نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق جو پڑھی جاتی ہیں خاص دنوں کے اندر حج کے ایام میں، اور جو احرام باندھا ہوا بندہ تلبیہ کہتا ہے وہ بھی اونچی آواز سے پکارتا ہے، تو ان مواقع پر اونچی آواز سے پکارنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، لہٰذا یہاں پر تو بالخصوص اونچی آواز سے پکارا جائے گا، یعنی حسب ضرورت اونچی آواز سے پکارا جا سکتا ہے، لیکن جو بہتر طریقہ ہے وہ آہستہ اور خفیہ طریقے سے پکارنا ہے، ہلکی آواز میں پکارنا ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ دیکھنی ہے کہ پیچھے رمضان شریف کا ذکر آ رہا تھا، روزوں کا ذکر، تو رمضان کے ذکر کے عین درمیان میں، کیونکہ اس کے بعد پھر رمضان کا ذکر آتا ہے، کہ یہ آیت جو ہے وہ بظاہر مختلف ہی لگتی ہے کہ پیچھے رمضان کا ذکر یہاں بھی رمضان کا ذکر، تو درمیان میں یہ آیت ہے۔ اب اس کی حکمتیں تو بہتر تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، تو ایک بات جو یہاں پر سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ پیچھے رمضان کی گنتی پورے کرنے کا ذکر آیا تھا، اس سے کسی کو خیال ہو سکتا تھا کہ رمضان گزرنے کے بعد شاید اللہ تعالیٰ سے وہ قرب باقی نہ رہے جو اس مبارک مہینے میں حاصل ہوا تھا۔ اس آیت نے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آن اپنے بندوں سے قریب ہے اور ان کی پکار سنتا ہے، خواہ رمضان ہو یا غیر رمضان۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو اپنا قریب ہونا بتا دیا ہے، اگر بندہ بھی اس قرب سے فائدہ اٹھائے تو پھر بات بنے گی، جس کے لیے قرآن کریم میں قانون بتایا گیا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ کہ جو انابت کرتا ہے، جو رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھاتے ہیں، اپنی طرف آنے کا راستہ
دکھا دیتے ہیں، اس کو اپنے قرب کا راستہ دکھا دیتے ہیں، لہذا اس کے لیے انابت ضروری ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لہذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ یہاں پر یہ دعا کا ذکر ہو رہا تھا، تو اس حوالے سے تین باتیں جو ہے وہ یہاں قبولیت دعا کے لیے ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، رزق حلال کھائے، حرام کے قریب نہ جائے۔ نمبر دو، گناہ سے بچے اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ نمبر تین، پوری توجہ کے ساتھ دعا کرے۔ اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 187، وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، وَحِلَّ جائز کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ رات، الصیامی روزہ، الرفث بے پردہ ہونا، الی نسائکم اپنی عورتوں سے، ہن وہ لباس لکم تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم اور تم لباس لہن ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ جان لیا اللہ تعالیٰ نے، انکم کہ تم تھے، تختانون خیانت کرتے، انفسکم اپنے آپ سے، فتابہ سو معاف کر دیا، علیکم تم کو، وعفا اور درگزر کی، عنکم تم سے، فالآن پس اب، باشروہن ان سے ملو، وابتغوا اور طلب کرو، ما کتب اللہ جو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط دھاری، الابیض سفید، من سے الخیط دھاری، الاسود سیاہ، من الفجری من سے الفجری فجر، ثم پھر اتموا تم پورا کرو، الصیام روزہ، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن ولا اور نہ تباشروہن ان سے ملو، وانتم اور جب کہ تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مسجدوں میں، تلک حدود اللہ یہ حدیں اللہ کی، فلا تقربوها پس قریب نہ جاؤ ان کے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ، آیات ہی اپنے حکم، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتقون پرہیزگار ہو جائے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس لیے ان کو ایک دوسرے کے حق میں لباس کہا گیا کہ عورت اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر مرد کی راز کی باتیں بیان نہ کرے، اور مرد کو بھی منع کیا گیا ہے کہ اپنے دوستوں میں اپنی بیوی کی راز کی باتیں ہرگز بیان نہ کرے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر عنایت فرمائی اور تمہاری غلطی معاف فرما دی۔ یہ اس آیت مبارکہ میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے، اس کے لیے یہ یاد رکھنا ہوگا کہ شروع میں حکم یہ تھا کہ اگر کوئی شخص روزہ افطار کرنے کے بعد ذرا سا بھی سو جائے تو اس کے لیے باقی رات میں بھی نہ تو کھانا جائز ہوتا تھا اور نہ ازدواجی تعلقات قائم کرنا۔ بعض حضرات سے اس حکم کی خلاف ورزی سرزد ہوئی اور انہوں نے رات کے وقت تعلقات زوجیت قائم کر لیے۔ یہ آیت اس خلاف ورزی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جیسے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی جن حضرات سے یہ غلطی ہوئی تھی ان کی معافی کا اعلان کر کے آئندہ کے لیے یہ پابندی اٹھا دی ہے۔ اس آیت مبارکہ نے یہ بتایا کہ اب یہ پابندی اس کے بعد سے باقی نہیں ہے۔ فالآن باشروہن، یہاں یہ بات ایک ذہن میں رہے اگلا حصہ پڑھنے سے پہلے کہ اکثر اس طرح کی آیات جب آتی ہیں اور اس میں کوئی نہ کوئی خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو چونکہ انسانی معاشرہ شروع سے جو چل رہا ہے اسی معاشرے کے اندر اچھائی برائی انسانی غلطیاں وہ سب کچھ ذکر کیا جاتا ہے، اس زمانے کے لوگوں میں بھی دین کے احکامات بتائے جا رہے تھے، تو عملاً کوئی غلطی ہو جاتی تو اس کو بیان کر کے اس کا حکم بتایا جاتا تاکہ عملاً حکم ثابت ہو جائے، اور ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے قانون بھی بیان کر دیا جاتا۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے
کہ بعض اوقات انسان کے ذہن میں یہ بات چلی جاتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تو معصوم عن الخطا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، تو آخری نبی کے جو ابتدائی زمانے کے امتی ہیں وہ صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، تو ان کے اندر اس طرح کے واقعات کا پیش آنا، تو یہ انسان کو لگتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے، اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کس زمانے کی بات ہے اور کس شخص کی بات ہے، لہٰذا ہمیں سمجھانے کے لیے بعض اس طرح کے واقعات جو پیش آئے ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی حیثیت کیا تھی ان واقعات کی، وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا پابندی اٹھا دی، فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ اکثر مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ بیوی سے حقوق زوجیہ جب ادا کریں تو اولاد حاصل کرنے کی نیت رکھنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھی ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ازدواجی تعلقات کے دوران وہی کچھ چاہو جو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے، یعنی ناجائز طریقوں سے، غیر فطری طریقوں سے تعلقات قائم کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے، یعنی جب تم پر واضح ہو جائے اس وقت تک تم کھانا پینا جاری رکھو۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن فہمی کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر یہ جو بات کی جا رہی ہے دھاری والی، تو یہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو میں نے اپنے سرانے کے نیچے کالا اور سفید دھاگا رکھ لیا اور رات کو دیکھتا رہا، اور جب تک ان دونوں میں فرق نمایاں نہ ہوتا تو میں کھاتا پیتا رہتا۔ پھر میں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا سرانہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے، یعنی ان دھاگوں سے مراد ظاہری دھاگے نہیں بلکہ کالے دھاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے اور سفید دھاگے سے مراد صبح کی سفیدی ہے۔ اس مثال سے پتہ چلا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے سنت کو جاننا بھی ضروری ہے۔ جو لوگ خود سے خالی ترجمے پڑھ کے مراد معلوم کرنے کی خود سے کوشش کرتے ہیں، عام طور پر وہ بھٹک بھی جاتے ہیں۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور ان سے یعنی بیویوں سے اس حالت میں تعلقات قائم نہ کرو، مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں، خاص وقت کے لیے۔ تو مرد حضرات مسجد میں اعتکاف بیٹھیں گے، اور عورتوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں جگہ بنا کر اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ تو بہت بہتر تو یہ ہے کہ ہر گھر میں عورتوں کی نماز کی جگہ مقرر کر لی جائے جہاں پرسکون نماز اور عبادات ادا کی جا سکیں۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی حدود ہیں، لہذا ان کے قریب بھی نہ جانا، یعنی ان کی خلاف ورزی کے قریب نہ جانا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔